کر ان کو معمولی نہ سمجھیں۔ ایک واقعہ اور سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں، وہ بھی عبرتناک واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بنی اسرائیل کا نوجوان ہوتے ہیں نا، اکثر لوگ جوانی میں بھٹکے ہوئے، وہ بھی ویسا ہی بھٹکا ہوا تھا۔ نوجوانوں کو چاہیے جوانی میں بھٹکنے کو معمولی نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں۔ آپ کی یہ بھٹکی ہوئی زندگی جو ہے آپ کے بڑھاپے کو، آپ کے مستقبل کو، صرف آپ کے نہیں، آپ کے بچوں کے مستقبل کو بھی خراب کرتا ہے۔ اور آپ سدھر گئے، نوجوان سدھر گیا تو صرف تمہارا گھر نہیں، ساری قوم کے لیے تم سرمایہ ہو۔ اس لیے اسے معمولی نہ سمجھیں۔ بھٹکے ہوئے ہیں تو توبہ کریں، استغفار کریں، جلد سے جلد راستے پر آنے کی کوشش کریں۔ اور آپ کو سنا دوں، نوجوانی میں عبادت گزار بن جانا، نوجوانی میں سجدے کرنے لگنا، نوجوانی میں گناہوں کو چھوڑ دینا، نوجوانی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو بہانا، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ کس کا ہے؟ انبیاء کا، نبیوں کا، رسولوں کا طریقہ ہے۔ رسولوں کی جوانی بھی اللہ کے پاس مقبول، بڑھاپا بھی اللہ کے پاس مقبول۔ جوانی بھر عیاشی کرتے رہے، جوانی بھر عیاشی کرتے رہے، آخری عمر میں آ کر جب طاقت نہیں ہے گناہ کرنے کی تب توبہ کرتا ہے تو کون سا کمال ہے بھائی؟ لیکن تب بھی اگر کسی کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے تو بھی اللہ کے پاس مقبول ہے۔ لیکن کیا گارنٹی بڑھاپے تک ہم زندہ رہیں گے؟ جوانی میں گناہ کرتے وقت موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اس لیے جوانی میں توبہ کریں۔ تمہارے سجدے اللہ کو بہت مقبول ہیں، تمہارے تہجد میں اٹھنا بڑا اللہ کو مقبول ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کریں گے، یہ دیکھو جی اس جوان کو، اس نوجوان کو دیکھو، اس کے اندر شہوتیں بھری ہیں، خواہشات بھری ہیں، اس کے باوجود وہ بستر پر اپنے خواہشات کو چھوڑ کر، اپنی تمناؤں کو چھوڑ کر میرے دربار پر آیا ہے، چلو میں اسے یہ مقام عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے پاس بہت مقبول ہے۔ تو وہ نوجوان کا حال یہ ہے کہ بڑا گناہ میں ملوث رہتا تھا، لوگ اسے بہت سمجھاتے تھے، بہت مرتبہ سمجھے نہیں۔ تو زمانے کا طریقہ تھا، سمجھانے پر نہیں سمجھتا تو اسے بستی سے نکال دیا کرتے تھے، بستی سے نکال دیا کرتے تھے تاکہ لوگ دوسرے پر اس کا اثر نہ پڑے۔ تو اسے دھکے مار کر باہر نکال دیا گیا، حقیر سمجھ کر باہر نکال دیا گیا۔ اب وہ حال یہ ہوا کہ وہ بستی سے باہر پہنچا، سردی گرمی وہاں کے حالات سے متاثر ہوتا ہوتا طبیعت بگڑی، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا، روح قبض ہو گئی اس کی۔ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل ہوتی ہے، ولی من اولیاء، میرے ولیوں میں سے ایک ولی کی موت ہو گئی ہے، اے موسیٰ تم جاؤ، اسے غسل دو، اسے کفن دو اور اسے دفن کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے تیار ہوئے۔ پھر اس کے بعد وحی نازل ہوئی، کہا گیا کہ اے موسیٰ تمہاری امت کے گنہگاروں سے کہہ دو، تمہاری امت کے گنہگاروں سے کہہ دو جو بہت زیادہ گناہ کر لیا ہے، اگر اس نوجوان کے جنازے کی نماز تم پڑھ لو گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ان کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے اعلان کیا، ایک نوجوان کی موت ہو گئی ہے، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے غسل دینے کا، کفن دینے کا، دفن کرنے کا، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے جو جو جنازے کی نماز پڑھے گا ان سب کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ تو مجمع بڑا جمع ہو گیا، بھیڑ لوگوں کی جمع ہو گئی، اس کا جنازہ رکھا گیا، لوگ جنازہ دیکھنے کے لیے آئے۔ ایک مسئلہ آپ کو بیان کر دوں، جنازہ دیکھنے کے سلسلے میں صلاۃ الجنازے سے پہلے، نماز سے پہلے میت کی دیدار کرنے کی اجازت ہے، کر لے سکتے ہیں،
مسجد میں گھر میں کہیں بھی ہو کر لے سکتے. جنازے کی نماز کے بعد کفن کو نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ آخرت کا مسئلہ کفن بننے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، جنازے کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اگر اتفاق سے وہ برا انسان رہا، آپ جنازے کی نماز کے بعد اس کے کفن کو کھولے، اس کی صورت بگڑی ہوئی ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو آپ نے سارے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا. تمہاری دیدار کی وجہ سے وہ زندگی بھر اللہ اس پر ستاری کرتا رہا، تمہاری دیدار کی وجہ سے اس کے عیوب لوگوں پر ظاہر ہو گئے. اس لیے بزرگوں نے کہا، کتابوں میں ہے، جنازے کی نماز کے بعد ہرگز چاہے کتنا بھی قریب رشتہ دار تقاضا کریں کھولنے کا، نہ کھولیے. لاکھوں میں ایک آدمی کے ساتھ بھی اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو کتنی بری بات ہے نا بھائی. اس لیے پرہیز کرنا چاہیے. تو نماز سے پہلے وہ نوجوان کے جنازے کو لوگ دیکھنے کے لیے حیران ہو گئے، موسیٰ کا اعلان کیا تھا اور یہ آدمی کون ہے؟ ڈرتے ڈرتے موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا، موسیٰ یہ وہی آدمی ہے جسے ہم نے دھکا دے کر اس سے بیزاری کا اظہار کر کے حقیر سمجھ کر اسے بستی سے باہر نکال دیا تھا. اتنا بڑا مقام اسے کہ آپ کو جنازے کی نماز پڑھنے کا اور آپ کو غسل دینے کا. میت کو غسل دینا بہت بڑی برکت والی بات ہے بھائی. میت کو غسل دینا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. میت کو جو غسل دیتا ہے وہ بہت نیکیاں کماتا ہے. اور جنازے کی نماز پڑھنے والوں کو معلوم کتنا بڑا ثواب. ایک جنازے کی نماز کوئی پڑھتا ہے تو مدینے میں جو احد کا پہاڑ ہے نا، اس احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے جنازے کی نماز پڑھنے والوں. جنازے کی نماز پڑھ کر اور جنازہ اٹھا کر چلتا ہے، 40 قدم تک چلتا ہے تو 2 احد کے پہاڑ کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. لوگ اس میں بہت لاپرواہی کرتے ہیں، نوافل میں کھڑ جاتے ہیں یا نماز سلام پھرتے چلے جاتے ہیں. کون جنازے کی نماز پڑھے گا؟ اتنی دیر تک انتظار کر کے چلے جاتے ہیں. نہیں، جنازہ آ گیا تو فوراً اس کے جنازے کی نماز پڑھے. تو بہرحال صحابہ موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا، آپ کون سے آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھے تو امت کے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی غور سے دیکھا تو وہی نوجوان ہے. موسیٰ کلیم اللہ تھے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، وہی نازل ہوئی. یقیناً وہی نوجوان ہے جس کے بارے میں تم حقیر سمجھتے تھے، جسے تم نفرت کرتے تھے، اور جس کو تم معمولی سمجھتے تھے، گنہگار سمجھتے تھے. اللہ رب العالمین کے ذریعہ فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے موت کا واقعہ سناتا ہے. کافی ٹائم ہو گیا ہے، سنتے میں آئندہ جمعہ بیان کروں. موسیٰ علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعہ اس نوجوان کی موت کا واقعہ سناتا ہے. نوجوان کے موت کا واقعہ فرشتہ سناتا ہے کہ اس کا حال یہ ہوا کہ موت کے وقت دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی آدمی نہیں ہے. وہ اللہ سے کہنے لگا، میں اکیلا ہوں. میری بیوی ہوتی تو مجھے تسلی دیتی تھی، میری ماں ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی تھی، میرے بچے ہوتے تو مجھے حوصلے بلند کرتے تھے، میرے دوست ہوتے تو میری یاری کرتے تھے. یا اللہ میں اکیلا ہوں. اس تنہائی کے عالم میں تجھ سے کہتا ہوں، اے اللہ تو اگر بخش دے تو تیری بخشش میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تیری شان نہیں گھٹے گی، تیری شان نہیں گھٹے گی. اگر تو مجھے عذاب دے دے تو تیری شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی. یا اللہ تو مجھے بخش دے، تو مجھے بخش دے، معاف کر دے. فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس بندے کے آخری وقت میں گڑ گڑانا اتنا پسند آیا کہ اگر اللہ وہ بندہ اپنی مغفرت کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے انسانوں کی مغفرت کو مانگتا تو بھی اللہ اسے معاف کر دیتے تھے. تو اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تھی، جو اخلاق تھے، کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھتے تھے.
معمولی نہیں سمجھتے تھے. آج ہم اپنی بیوی کو معمولی سمجھتے ہیں, حقیر سمجھتے ہیں. بیوی کبھی شوہر کو حقیر سمجھتی ہے, محلے والے اپنے پڑوسیوں کو حقیر سمجھتے ہیں, کبھی کبھی ہمارے دوست کو حقیر سمجھتا ہے. بڑے بھائی کے پاس ذرا پیسہ آ گیا تو چھوٹے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے, چھوٹے بھائی کو ذرا پیسہ آ گیا تو بڑے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے. میرے عزیز بزرگوں, ایک لمحہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کو کسی فقیر کو امیر بنانے کے لیے, کسی بے حیثیت آدمی کو عزت دار بنانے کے لیے. کس بنیاد پر تم اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہو؟ کس بنیاد پر آپ دوسروں کو تم حقیر سمجھتے ہو؟ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو. آج اپنے گھٹی کے اندر اسے پیدا کر لو کہ مرنے تک میں کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھوں گا, اور مرنے تک میں اپنے آپ کو کسی سے افضل نہیں سمجھوں گا, بہتر نہیں سمجھوں گا. اگر ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں تو شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں. شیطان کہا تھا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اور جب اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا تو وہ راستہ اسے جہنم کی طرف لے گیا. تو ہم بھی ویسا ہی کر رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. دعا کیجئے اللہ رب العالمین ایک ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک ایک صفت کو مجھے بولنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے, پھر اس کے بعد اسے عمل کرنے اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.